کیا کر لیں گے اچھا؟ اللہ کی عظمت جس دن دل میں آ جاوے گی تو پھر نماز ایسی ہوگی، ان بزرگ نے 2 رکعت پڑھ کے دعا مانگی اور ہاتھ جو پھیرنے لگے اور اتنا بڑا منہ کہ اماں یہ کیا ہوا؟ کہ بیٹا وہ گرا تمہارے سر پہ، تمہیں پتہ نہیں چلا؟ نہ اللہ کی قسم مجھے تو پتہ نہیں چلا۔ اتنے سارے تدیوں نے کاٹا۔ جب اللہ کی ذات سے جڑ جاوے گی دل ادھر چلا جائے گا، اسی لیے تو فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ۔ حضرت جبرائیل نے پوچھا، یوں فرمایا عبادت کا کیا ہے نظام؟ کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تو اللہ کی عبادت اس طرح کر گویا کہ تو اللہ پاک کو دیکھ رہا۔ اور اگر اتنی استعداد پیدا نہیں ہوئی فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، کہ اللہ تعالیٰ تجھے دیکھ رہا۔ یہ 2 رستے ہیں بس نماز کے، یا تو اتنی محنت کر لے، اتنی استعداد پیدا کر لے، اتنی لیاقت پیدا کر لے، اس طرح نماز کو سیکھ لے کہ جس وقت نماز کی نیت باندھے، سیدنا علی ہے، فلاں کتنے سارے فضائل اعمال میں لکھے شیخ زکریا نماز کی نیت باندھ رہے اور چہرہ زرد ہو گیا، اذان شروع ہوئی چہرہ زرد ہو گیا۔ کہ کس بات سے ڈرتے ہو؟ ہمیں تو کچھ بھی نہیں ہوتا، ہم تو اپنا کام کر رہے بیٹھے ہوئے، ٹک 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 2 منٹ پہلے آئے اور نماز کی نیت باندھ لی، ہمیں تو پتہ بھی نہیں چلتا۔ تمہارا کیوں رنگ زرد ہو جاتا ہے؟ ان سے تو بڑا بادشاہ کوئی ہے ہی نہیں۔ اگر اتنی سی بھی بےدبی ہو گئی، اتنی سی بھی ہو گئی تو سارا کھیل خراب ہو جاتا۔ اور ہم یہ کہیں پیچھے کہیں بےدبی کیا ہو، بےدبی کیا ہو؟ اور فرما نماز کو سیکھو، کسی عالم سے نماز سیکھو، پھر جس طرح سیکھ لو پھر اوروں کو سکھاؤ۔ شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں رمضان المبارک میں بڑے بڑے علماء، پورا بھرا ہوا مدرسے کی مسجد، پوری اوپر نیچے فل۔ پھر ایک بڑے مفتی کو فرماتے تھے کہ بھائی نماز کا طریقہ سکھاؤ، بتاؤ کھڑے نیت کیسے باندھنی، کھڑے ہونے کی حالت میں کہاں دیکھنا ہے، اس طرح جیسے ساتھی دیکھ رہے ہیں وہاں وہاں وہاں، اس طرح کے نو نو نو، بہت بڑی غلطی ہے۔ کھڑے ہونے کی حالت میں جہاں تمہیں پیشانی رکھنی بس وہاں دیکھنا ہے، اور ادھر ادھر کہیں نہیں۔ اور حضور تو خود صفحے ٹھیک کراتے تھے، مشکات شریف میں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، بلال حبشی تکبیر کہہ رہے اور پاک نبی نے چہرہ پاک ادھر کر رکھا، ایسے دیکھ رہے سب، تم آگے ہو جاؤ، تم پیچھے ہو جاؤ، تم آگے ہو جاؤ، پیچھے جاؤ، سب کو ایسے کھڑا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تکبیر ہو رہی، ہر صف میں ساتھی پھر کے دیکھ رہا، کسی کی صف میں سے وہ تو نہیں ہو رہی، آگے پیچھے تو نہیں ہو رہا، کوئی کچھ سب ایسے کھڑے ساتھی۔ حضرت عمر کے دور امام، تمام صفیں بالکل درست ہونی چاہیے، تم ہر صف میں، وہاں تکبیر کہی جا رہی اور تم سب۔ بلال حبشی تو ہے نہیں اب تک تکبیر کہنے والے، وہ تو تشریف لے گئے، وہ تو گئے، کہاں گئے کہ حبشہ چلے گئے اپنے گھر، حضور تشریف لے گئے اور وہ گئے۔ کہ اب میں مسجد نبوی میں حضور کا مصلی خالی نہیں دیکھ سکتا، میرا دل پھٹتا ہے، میرے گردے پھٹتے ہیں، چلے گئے۔ کتنا تعلق، مجھے تمہیں کب کو ہوگا وہ تعلق؟ صحابہ کے کیسے کیسے حالات کہ وہ وہاں بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں کہ تم کیوں رو رہے ہیں؟ حضور نے پوچھا کہ مجھے یہ غم کھا رہا، کیا غم ہے؟ کہ یہاں تو فجر ہے، ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، تہجد ہے، اور جو ہے جمعے کی نماز ہے، خطبے ہو رہے ہیں، بیانات فرما رہے ہیں، سب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، آپ کو کانوں سے سن رہے ہیں، اور قیامت میں تو آپ بہت اونچے درجے میں ہوں گے، وہاں کیسے زیارت ہوگی آپ کی؟ مجھے تجھے ایک سیکنڈ کو خیال نہیں آیا، کیونکہ وہ نماز زندہ نہیں ہوئی، ایمان کی وہ حرارت اللہ سے رو کے نہیں مانگی۔ فرمایا کہ اس وجہ سے رو رہا ہے کہ بس یہی بات ہے، ہر وقت مجھ کو یہ اڑھن لگی ہوئی ہے۔ صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، سب کے متوجہ ہو گئے، دیکھو حضور کیا فرمان،
حضور نے فرمایا المرء مع من احب، سارے یوں اچھلے الحمدللہ، خوش ہو گئے، کیا ہو گیا کام۔ شیخ زکریا نے لکھا ہے موت کی یاد میں، المرء مع من احب الشکر لقائلی، اس ذات پاک کا تہہ دل سے شکریہ ادا کر جس ذات پاک نے اتنا بڑا انعام عطا فرمایا۔ آدمی کل قیامت میں اس کے ساتھ ہوگا جس سے محبت رکھے۔ اب ہم یوں کہتے ہیں حالات ہمارے کیسے، معاملات ہمارے کیسے، تجارت ہماری کیسی، سامان ہمارا کیسا، اور ہم یوں کہتے ہیں ہمیں حضور سے محبت ہے۔ بتاؤ یہ کیسے افسوس کی بات ہے۔ یہ محبت کا یہ ہے، محبت کا اثر یہ ہے کہ پیسے کی ضرورت پڑ گئی وہاں سے لے لیا جا کے، اور توبہ ارے اللہ سے مانگ، سر رکھ دے، سجدے میں سر رکھ کے اللہ سے مانگ، ادعونی استجب لکم۔ صحابہ کا اتنا یقین قرآن پہ گاجری، تم میرے سے دعا کرو سارے کے سارے، اللہ فرما رہا میں قبول کروں گا۔ انہوں نے کہا یہ دے دیجئے کہ یہ لو، انہوں نے کہا یہ دے دیجئے کہ یہ لو۔ انہونی میں ہو رہی اور صحابہ اپنی آنکھ سے دیکھ رہے اور ان کے ایمان میں قوت بڑھ رہی۔ ابو ہریرہ نے دعا کی 2 رکعت پڑھ کے، اے اللہ میرے کھیت میں پانی کی ضرورت ہے، کہ بہت اچھا، دعا مانگ لی۔ ادھر سے 2 آدمی آ رہے ان کے زمین کی طرف سے، ابو ہریرہ عجیب کمال دیکھا، کیا ایک بدلی آئی اور تمہارے آسمان جو ہے زمین پر برس کے چلی گئی۔ ہم نے اللہ میاں سے مانگا، ہمارا تعلق ایسا نہیں ہے اللہ سے، کیونکہ نماز ایسی نہیں ہے۔ نماز کو سیکھو، اور وہ والی نماز جو اصل ہے جو صحابہ کو حضرت پاک نبی نے دی، ساتھیوں کے دل میں پہنچاؤ، ساتھیوں کو اس والی نماز پر کھڑا کرو، تمہاری اور میری ذمہ داری ہے۔ المرء مع من احب، آدمی کل قیامت میں اس کے ساتھ ہوگا جس سے محبت ہو۔ صحابہ فرماتے ہیں اس حدیث پاک سے جتنی خوشی ہوئی ہے شاید ہی اور کسی حدیث سے اتنی خوشی ہوئی۔ مزہ آ گیا، موج آ گئی۔ تو ساتھیوں جب تک ہم نیت نہیں کرنے گے، جب تک ہم اس نیت کے ساتھ قدم نہیں اٹھانے گے، جب تک کہاں سے وہ دولت مل جائے گی؟ وہ دولت نہیں مل سکتی۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، قرآن میں ہم کسی فرد کی، کسی جماعت کی، کسی قوم کی، یہ جماعت بیٹھی اتنی ساری، ہم کسی کی حالت نہیں پلٹ رہے، پہلے وہ اپنی حالت پلٹنے کا خود ارادہ کر لے۔ یہ اللہ کیا فرما رہا ہے قرآن میں، میں نے ارادہ کیا، تم نے سب نے ارادہ کر لیا۔ آج کے بعد صحیح نماز سیکھ کے پڑھیں گے، آج کے بعد نماز کو اطمینان سے پڑھیں گے، آج کے بعد نماز کو آداب کے ساتھ پڑھیں گے، اس کے آداب بھی سیکھیں گے، اس کے مسائل بھی یاد کریں گے، انشاءاللہ تب نماز زندہ ہوگی۔ اور جہاں نماز زندہ ہوگی ساری برائیاں دفن ہو جائیں گی۔ ابھی تو شیطان کی حکومت چل رہی، ابھی یہ چلایا پھر یہ چلایا پھر یہ چلایا، اب آخر میں آ کے پہلے وہ چلایا کیا کہ موبائل، اب آخر میں آ کے کیا چلایا، اس میں۔ اور مسلمان ہر وقت اس طرح تیار ہے کہ جیسا حکم ہو ہم تیار ہیں۔ صحابہ تو اس طرح کھڑے پاک نبی کے دربار میں، اے اللہ کے نبی جو حکم ہو ہم تیار ہیں، اور ہم شیطان کے دربار میں۔ ہمارے نوجوان کیا کر رہے؟ اللہ کے واسطے آنکھ کھولو، خیال کرو۔ اسی لیے علماء کو پھرایا جاتا ہے، اسی لیے علماء کی خدمت میں درخواست کی جاتی ہے، قرآن حدیث کی روشنی میں جا کے دیکھو امت کس حال میں پہنچ گئی، کہاں جا رہی امت، اسے جانا کہاں چاہیے تھا، اس کو تعلق اللہ رسول سے کیسے کرنا چاہیے تھا، اور اس نے اس وقت کر کیا رکھا ہے۔ حالات کتنے دیگرگوں ہو گئے۔ اللہ میاں سے اتنا ڈرایا، اللہ پاک سے اتنا ڈرایا، صحابہ کو کہہ دیا۔ ابھی تو کیا کیا ہوا، وہاں بادل پھٹ گیا، ایک رات میں 3 مرتبہ بادل پھٹا، 13 دن وہاں میں کچھ بھی پرواہ نہیں۔ اور مدینہ پاک میں حضرت تشریف فرمائے، بادل آ گیا اور ہوا چل گئی، چہرہ زرد ہو گیا، جو کانپ رہے، مسجد میں آ کے بیٹھ گئے، معافی مانگ رہے ہیں۔ کون؟ سارے صحابہ
حضرت جبرائیل بھی بیٹھی سب. ایک مرتبہ دربار لگا ہوا ہے پاک نبی کا، حدیث پاک میں ہے، پاک نبی کا دربار لگا ہوا ہے، حدیث پاک میں ہے. حضرت جبرائیل بھی بیٹھے، میکائیل بھی بیٹھے. 4 بڑے فرشتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام. میکائیل بھی بیٹھے. بادل آیا، گھڑم گھڑم ہوا چل رہی، وہ کانپ کانپ کے اتنے سے ہو گئے حضرت میکائیل. جبرائیل یہ تمہارے ساتھی کو کیا ہوا؟ اللہ کے نبی یہ ڈر رہا ہے فرشتہ کہ کہیں قیامت تو نہیں آ گئی، اور ہمیں تمہیں 1 سیکنڈ ہوگے کہا ہے قیامت کیا چیز؟ قیامت عجیب چیز. ہر نبی یوں کانپتا ہوا ہوگا. حضور نے فرمایا ہر نبی ایک ہی بات فرمائے گا، ان ربی قد غضب اليوم غضبا شدیدا لم یغضب من قبل ولا من بعد. آج اللہ تعالیٰ اتنے ناراض ہیں، کبھی نہیں ہوئے اتنے ناراض. خدا کے واسطے زندگی کا یہ رخ بھی دیکھ لو، ادھر بھی توجہ فرما. صبح سے شام تک بس کمانا کمانا، اور یہ بھی پتہ نہیں کمائی کیسی. ارے صحابہ کی عورتیں بھی ایسی، سارے دن وہ کیا مزدوری کی. اور یہ لوگ اہلیہ نے پوچھا صحابی سے، صحابی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جن صحابہ کے لیے قرآن میں اتر گیا، اس صحابی سے پوچھے یہ کیا ہے؟ کہ پیسے کہاں سے آئے؟ یہ مزدوری کی. جتنا کام بتایا اتنی کی مزدوری یا تھوڑی کی؟ پیسے زیادہ لے لیے. ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں فاقہ برداشت ہے، ہمیں گندی روزی نہیں چاہیے. اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کھوتا ہی. صحابہ کی زندگی یہ ہے، عورتوں کی زندگی یہ ہے. ہمارا کیا حال ہے؟ میرے تمہارے بارے میں کیا فرمایا حدیث میں کہ پیسہ لاؤ پیسہ، امن الحلال امن الحرام. پیسہ لاؤ پیسہ، چاہے حلال کا ہو چاہے حرام کا. اور یہ حال ہو جائے گا آخر میں کہ لیاؤ 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 لیاؤ. قرآن کریم میں فرمایا یمحق اللہ الربا، اللہ تعالیٰ سود کو مٹو دیتے ہیں. ہم پھر بھی لگ رہے، سب ناراض، پروردگار بھی ناراض، نبی بھی ناراض، فرشتے بھی ناراض، زمین بھی ناراض، سب ناراض. بینک سے پیسہ لینے والے کو آج تک یہ نظام چل رہا. کیسے کیسے حالات آ رہے ہیں. اللہ کے واسطے غور کرو، صحیح نماز سیکھو، صحیح عقائد کرو اپنے، اور ان تمام نعمتوں کے ساتھ جب قدم اٹھاؤ گے، جس گلی میں بھی جاؤ گے، نور ہی نور پھیل جائے. فکر فرماؤ، ضرورت اس بات کی ہے. خالی روٹنگ نہیں ہے یہ کہ وہاں بھی گئے وہاں بھی گئے، وہاں بھی سنا وہاں بھی سنا. اب تو جی چاہیے کا سننا کہ فلانی کا فلانے کی بات اچھی لگے فلانے کی. ارے انظر الی ما قال ولا تنظر الی من قال. یوں دیکھو کس کی کہہ رہا ہے، یوں نہ دیکھو کون کہہ رہا ہے. جو فرمایا یہ دیکھو کس کی کہہ رہا ہے، کہ اللہ رسول کی. بس کہ کون کہہ رہا ہے اس کی ضرورت نہیں کہ فلانے کی اچھی لگے فلانے کی. ارے اللہ رسول کی بات ہے وہ سننی ہے اور عمل کی نیت کرنی ہے، اور بیٹھے بیٹھے اللہ سے مانگنا ہے، اے اللہ محبت عطا فرما دے، اپنے نبی کی محبت عطا فرما دے، اور نماز کی حقیقت عطا فرما دے، ایمان کی حلاوت نصیب فرما دے، دل ذکر کی لذت نصیب فرما دے، اس دعوتی کام کے راستے کی عظمت عطا فرما دے. اس کا نظام کیا ہے، صحابہ نے کس طریقے سے اس کام کو کیا ہے، وہ نہج ہمارے دلوں میں اور ہمیں عطا فرما دے. اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. کس نہج پر چلنا ہے یہ دعا پڑھ کے چلو، پھر اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے. اب اپنے اندر تڑپ چاہیے، فکر چاہیے، لگن چاہیے.
صحابہ کرام کی باتیں سنتے ہیں. اگر ہم یہ سوچے ہمارے ساتھ تو نصرت و مدد ہے نہیں، وہ راستہ بھی تو صحیح ہو پہلے، جبھی تو وہ نصرت آئے گی، جبھی تو وہ مدد آئے گی، جبھی تو اللہ کی نعمتیں اور رحمتیں تمہارا استقبال کریں گی. ہر ساتھی اپنے اندر سے ٹٹولے کہ زندگی بھی کیسی چل رہی. بہت آسان ہے یاروں میں معاذ اللہ کہہ دینا، بہت آسان ہے یاروں میں معاذ اللہ کہہ دینا. لوگوں میں بیٹھ کے اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، اور خلوت میں لا کے گناہ کر رہے، اللہ کے حکم توڑ رہے کہ یہاں کوئی دیکھ تھوڑی رہا. ایک اللہ والے نے یوں فرمایا کہ ساتھیوں اس وقت امت اتنی دور چلی گئی اپنے رستے سے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت ایسی بھی نہیں رہی، اللہ کا ڈر دل میں ایسا بھی نہیں رہا جیسے پڑوسی کے بیٹے کا. یہ کیا واقعہ گیا، سن لو تم، اب بتاؤ اگر اس کے خلاف. نوجوان بچہ اس محلے سے وہاں گیا دوسرے محلے، کیا کرنے؟ تاش کھیلنے. اب تو تاش کی بھی نہیں، کیسے کہاں تک شیطان نے پہنچا دیا. یہ تو بہت پرانی بات ہے. وہ کہہ رہے تاش کھیلنے، اور پڑوسی کا بچہ آ گیا وہاں سے گزر رہا، اس نے بچے نے دیکھا اٹھ کے بھاگ گیا. اس کو یہ خیال نہیں اللہ کی آنکھ مجھے دیکھ رہی ہے، نہ اسے خیال ہے نہ مجھے خیال ہے نہ تمہیں خیال ہے. ہم کتنے دور ہیں ابھی اس زندگی سے. اور صحابہ ہر وقت، اور جو بھی ایک نوجوان ساتھی ایک اللہ والے کے دربار میں چلا گیا، اللہ اللہ کر رہا، قرآن پڑھ رہا، نماز یاد کر رہا، سب کچھ. اور وہاں جو 10 سال سے پڑھے وہ ذرا ناراض ہونے لگی. یہ نوجوان بچہ آیا، یہ اتنا قریب ہو گیا حضرت جی کے، اور ہم اتنے دور ہیں. اب تک شیخ کو انداز ہو گیا کہ اچھا یہ تینوں جو سوچ رہے ہیں. دیکھو کیا ہوا، اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ موجود ہے اور ہر ایک کو دیکھ رہا ہے. واللہ بما تعملون بصیر، تم جو کچھ کر رہے ہو میں دیکھ رہا ہوں. قرآن میں اللہ فرما رہا. 4 مرغے منگائے بزرگ نے، تینوں کو دے دیا بڑے میاں کو، لو لو لو، اور اسے بھی نوجوان بچے کو، انہیں ذبح کر کے لاؤ، اور ایسی جگہ ذبح کرنا جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو. وہ گئے اور آدھے گھنٹہ بھی نہیں لگا، 20-25 منٹ میں تینوں کر کے لیا، اور اسے 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹے 4 گھنٹے ہو گئے. تینوں سوچ رہے آج حضرت کی نگاہ سے بچہ گر جائے. اب تک نہیں آیا. اب وہ آیا اور زندہ بغل میں دروازے میں